سہیل صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، یہ بسنت منفرد اس لیے بھی کیونکہ اتنے لمبے بین کے بعد ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ طور پر ریگولیٹڈ بسنت منائی گئی۔ یہ تجربہ آپ نے کیسا پایا؟ کیا آپ کو لگا کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا یا نہیں؟ دیکھیں، جو کسی خطے کا کلچر ہوتا ہے یا کسی ملک کا کلچر ہوتا ہے وہ اس کی تاریخ سے جڑا ہوتا ہے، اور تاریخ میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اثرات پڑتے ہیں انسانوں پر بھی اور اس کے کلچر پر بھی۔ بدقسمتی سے برِ صغیر کی جو تاریخ ہے وہ خوشیاں اس میں کم اور غم زیادہ تھے، اس لیے برِ صغیر کے لوگ غم منانا جو ہے اس کی تقریبات کو تو بہت اس کی تفصیل ہے ان کے پاس، اس کے پوری سیلیبریشن کس طرح سے کرنی ہے، غم کو کیسے منانا ہے، اس کے لیے کپڑے کیا پہننے ہیں، اس کے لیے کھانا کیا ہونا ہے، اس کو وہ پوری ہمارے پاس پورا ایک پیکج موجود ہے۔ لیکن چونکہ خوشیاں کم ملی ہیں برِ صغیر کے لوگوں کو، تو اس لیے جو خوشی منانا ہے وہ ہمیں اس کی پوری طرح ٹریننگ نہیں ہے، پوری طرح ڈسپلن نہیں ہے۔ جب بھی دنیا میں ہمارے ہاں خوشی کا کوئی موقع ہوتا ہے تو ہم اس جو بھی جتنی آزادی ہوتی ہے اس کو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ایسی آزادی کی کوشش کرتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر فرض کریں بسنت ہے تو اس پہ فائرنگ کریں گے، ہم اتنا شور کریں گے دوسرے ڈسٹرب ہوں، وہ تیزاب والا اور دوسرا کیمیکل والا ڈور استعمال کریں گے، تو مطلب یہ ہر خوشی میں آپ دیکھیں کہ میوزک کنسرٹ ہوگا لوگ لڑ پڑیں گے۔ تو یہ خوشیاں منانے کا ہمیں ٹھیک ہے اس کے پیچھے صدیوں کے غم ہوں گے، لیکن یہ بھی ڈھنگ میں آنا چاہیے۔ اور جس معاشرے میں خوشیاں نہ ہوں، جس معاشرے میں آپ کو خوشی منانا نہ آئے، تو ظاہر ہے معاشرہ نہ خوشحال ہو سکتا ہے، نہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے، نہ ڈسپلن ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے شاید مثلا ہمارے ہاں اسٹوڈنٹ یونین دنیا بھر میں چلتی ہے، لیکن یہاں اس لیے بین ہو گئی کہ اسٹوڈنٹ یونین کی جو آزادی تھی، طلبہ کی جو آزادی تھی، اس کو غلط استعمال شروع ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئیں، لوگ مرنے شروع ہو گئے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تو وہ بند ہو گئی۔ اسی طرح بسنت تھی کہ بسنت جو ہے اس کا غلط استعمال جو تھا کیمیکل ڈور کا اور فائرنگ کا اور اس طرح کی چیزوں کا، اس سے وہ خوشی غارت ہو گئی۔ لیکن یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے۔ اصل میں ثقافت اور سیاست اور رہن سہن اور معاشرے کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک انٹیگریشن ہوتی ہے، لیکن اگر آپ معاشرے کی ثقافت کے مقابلے میں سیاست لائیں گے تو سیاست ہار جائے گی اور ثقافت جیت جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مذہب کا بھی ایک اپنا رول ہوتا ہے۔ ہر سوسائٹی کے اندر مختلف خانے ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس کا سیاست سے کوئی تقابل ہی نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک غیر سیاسی ثقافتی تہوار تھا اور جس میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کا حصہ لیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ دراصل ایک آزادی کا اظہار ہے، خوشی کا اظہار ہے، اور ریگولیشن اس لیے ضروری تھی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں خوشیاں چونکہ منانی کی ہمارے ہاں روایت اچھی نہیں ہے، ہم ہر خوشی میں کوئی نہ کوئی ایسا کچھ کر دیتے ہیں کہ جس سے خوشی غم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ ریگولیٹڈ چلے اور ہم سیکھ جائیں چند سالوں میں کچھ، تو شاید کچھ بہتری ہو جائے تاکہ ہم خوشیاں منانا بھی سیکھیں۔ مطلب ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا تہوار جو ہے وہ عید ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور عید کی کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہوتی۔ عید کی نماز ہم سب پڑھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ جا کر دیکھیں مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں، دوسری جگہ، انہوں نے عید کی سیلیبریشن جو ہیں وہ ان کی بھی پوری ڈیٹیلز طے کی ہوئی ہیں، لیکن ہم بدقسمتی سے خوشیوں کی ڈیٹیلز طے نہیں کرتے، اس کو ڈسپلن میں نہیں رکھتے۔ تو یہ میں تو اس تہوار کو ثقافت کی ایک جو ایک بحالی سمجھ لیں، اس کی ایک اس کو معاشرے میں رچا بسا ہونا اس کو سمجھ لیں، اور یہ اس کا اظہار تھا اور بڑا کامیابی سے ہوا۔ میں نے خود
جو ہے وہ حالانکہ نہ مجھے گڈی اڑانی آتی ہے نہ میں کبھی پتنگ بازی میں کر سکا ہوں، لیکن صرف رنگ دیکھ کے آسمان پہ خوش ہونا تو واجب ہے۔ میں نے بھی تھوڑی دیر کے لیے گڈی پکڑنے کی کوشش کی، ڈور وہ مجھے آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح میں اب بوڑھا آدمی ہوں، میرے سے تو صحیح طرح چلا نہیں جاتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں بھنگڑا بھی ڈالوں، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے کی خوشیوں میں ہم بھی شریک ہوں۔ چلو ہم بوڑھے صحیح، ہم جو ہے وہ اتنے جوان نہ صحیح جتنا باقی ہیں، لیکن جو معاشرے کے غم بھی ہمارے غم ہے اور معاشرے کی خوشیاں بھی ہماری خوشیاں ہیں، تو ہمیں سب کو مل جل کے رہنے سے ہی یہ سارا کچھ حاصل ہوگا۔ بھٹی صاحب آپ کہیے گا، آپ کے اس کے اوپر کیا تاثرات ہیں اور کیا سمجھتے ہیں اس کے اثرات معاشرے کے اوپر کیا ہوں گے؟ ہم نے دیکھا پاکستان کا ایک بڑا مختلف امیج دنیا میں، اور خاص کر یہ جو سوشل میڈیا کا جب سے بوم آیا ہے تب سے ہمارے دوست بھی ہمیں کہہ رہے تھے ہم نے پاکستان سے اس طرح کی خوشگوار خبریں یا ہنستے مسکراتے چہرے نہیں دیکھے۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور کیا واقعی میں ایک نیا چہرہ دیکھا ہے دنیا نے پاکستان کا؟ میڈم شیخ، میرے چند سوال ہیں اس بسنت کو لے کر اور اس بسنت منانے کو لے کر۔ کیا کوئی بتائے گا کہ بسنت کی آڑ میں ہم غریبوں کے پیسوں سے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کی ذاتی تشہیر کیوں کی گئی، اور یہ مزہ خیز ذاتی تشہیر ہمیں کتنے میں پڑی؟ اور کیا کوئی بتائے گا کہ کبھی بسنت پر کسی مذہبی صحیفے یا مذہبی شخصیت یا کسی غیر ملکی جھنڈے والی پتنگیں اڑا کرتی تھیں کہ اب اس بار پابندی لگی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب پابندیاں اس لیے لگیں کہ صرف اور صرف عمران خان کی تصویر اور پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی پتنگیں نہیں اڑنی چاہیے تھیں؟ کیا کوئی بتائے گا میڈم شیخ کہ جن غیر اخلاقی اور زومانی گانوں پر پابندی لگائی گئی اور ان میں گانا نک دا کوکا بھی شامل ہے، کیا گانا نک دا کوکا بھی غیر اخلاقی گانا ہے؟ اور اگر ہے تو اس میں کیا غیر اخلاقی ہے؟ اور میڈم شیخ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ترلائی میں خودکش دھماکہ ہوا، 32 لوگ شہید ہوئے، یہ سرکاری فگرز ہیں، جب غیر سرکاری طور پر پوچھا جائے تو یہ فگرز ڈبل ملتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک میوزک کنسرٹ کینسل ہوا، چند رسمی کاروائیاں معطل ہوئیں، تو سوچا چلو احساس زیاں پیدا تو ہوا، چلو عقل سے تو کام لیا گیا، مگر پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آئیں اور انہوں نے ساری خوش فہمیاں اور ساری غلط فہمیاں دور کر دیں اور فرمایا کہ یہ بسنت نواز شریف صاحب کی خواہش پر منا رہے ہیں، ہماری 1.5 سالہ محنت ہے، ہم اسے کینسل نہیں کر سکتے۔ میڈم شیخ، اسلام آباد لہو لہان، اسلام آباد میں لاشیں پڑیں، جنازے پڑھائے جا رہے، سوگ ماتم گریہ آزاری، لیکن چونکہ بسنت نواز شریف صاحب کی خواہش پر ہو رہی تھی، سرکاری طور پر بھی رسمی کارروائی کے طور پر بھی اسے کینسل نہیں کیا گیا۔ کیا کوئی بتائے گا کہ یہ ملک بنا ہی ہے اس لیے ہے کہ نواز شریف صاحب جیسے لوگوں کی خواہشیں پوری کی جائیں؟ یہ نظام چل ہی اس لیے رہا ہے، یا یہ نظام جو بنا گیا ہے یہ صرف نواز شریف صاحب کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے؟ میڈم شیخ، جس طرح یہ بسنت منائی گئی، اندرون ملک اور بیرون ملک سے کھاتے پیتے لوگوں نے اور اداروں نے جس طرح محفلیں سجائیں، جس طرح چھتوں سے پتنگوں تک سب کچھ طبقہ اشرافیہ نے ہائی جیک کر لیا، جتنا کچھ مہنگا تھا، حتیٰ کہ جتنی مہنگی ڈور، جتنی مہنگی پتنگیں، عوام تو خاموش تماشائی تھے۔ میڈم شیخ، یہ امیروں اور کھاتے پیتے لوگوں کا اکٹھ تھا، امیروں نے بسنت منائی۔ اب بہت ساری، چھوڑیے جمہوریت، چھوڑیے ووٹ کی عزت، چھوڑیے بنیادی انسانی حقوق، چھوڑیے ملک کی صورتحال، چھوڑیے کہ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پورا ملک، ٹھیک ہے، آپ کو حق حاصل ہے میڈم شیخ کہ آپ خوشیاں منائیں، مگر دوسروں کی دکھوں پر اور دوسروں کے غموں پر آپ خوشیاں منانا چاہتے ہیں اور بھنگڑے ڈالنا چاہتے ہیں، اور آپ ہزاروں اشتہاروں اور چوکوں چراہوں پر تصویروں، ہزاروں اشتہاروں میں تصویروں، چوکوں چراہوں میں تصویروں، بسوں ویگنوں میں تصویروں، پولیس کیبنوں پر تصویروں، ویل چیئروں پر تصویروں، راشن بیگوں پر تصویروں، حتیٰ کہ کوڑا اٹھانے والی گاڑیوں پر اپنی تصویریں لگا کر آپ تصویریں منع کر دیتے ہیں۔